کے آنے کے بعد غلقت ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب السماء، اور آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَصُفِّدَتْ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش شیطانوں کو اس مہینے کے اندر قید کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے، ایک رات مغرب بعد سے شروع ہوتی ہے اور فجر تک وہ رہتی ہے، وہ رات ہے تو عام راتوں کی طرح، مگر اس ایک رات کا مقام یہ ہے خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر جائے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو بشارتیں سنایا کرتے تھے، مبارکباد دیا کرتے تھے۔ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے تھے آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، او میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، بڑی برکت والا یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں۔ اس مہینے کے آنے کے بعد غلقت ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب السماء، اور آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَصُفِّدَتْ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش شیطانوں کو اس مہینے کے اندر قید کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے، ایک رات مغرب بعد سے شروع ہوتی ہے اور فجر تک وہ رہتی ہے، وہ رات ہے تو عام راتوں کی طرح، مگر اس ایک رات کا مقام یہ ہے خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیلکولیٹر لے کے جوڑ لیجئے، 1000 مہینے تقریباً 84 سال کی مدت آتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک رات 84 سال کے برابر ہے، نہیں، بہتر ہے، کتنی بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ اور آگے جو جملہ ہے اللہ کے نبی نے جو استعمال کیا ہے، من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، جو لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم رہ گیا، جو بد نصیب اس رات بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا، اس رات بھی نیکیاں نہ کر سکا، اس رات بھی وہ بازاروں میں شاپنگ کرتا رہا، اس رات بھی وہ موبائل میں لگا رہا، اس رات بھی وہ لہو و لعب میں لگا رہا، اس ایک رات سے بھی اگر وہ محروم رہ گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے بڑا بد نصیب کون ہے، اس سے بڑا محروم کون ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، 2023 کا رمضان ہے، یہ 2022 کا رمضان بھی ہم نے دیکھا، 20 اور 21 کا رمضان ہم نے لاک ڈاؤن کے سائے میں گزارا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو رمضان کے پہلے ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن رمضان آنے کے پہلے اب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ 2022 کے رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، تراویح بھی ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، روزہ بھی ساتھ میں کھولا کرتے تھے، سحری بھی ساتھ میں کرتے تھے، قرآن بھی ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ظاہر ہے زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ تو نہیں، کب کون سا حادثہ آئے اور ہماری زندگی کی رونقیں ختم ہو جائیں، ہماری دل کی دھڑکن بند ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر ہمیں اللہ نے ایک اور رمضان دیا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ ہمیں ایک اور چانس دے رہا ہے، ایک اور موقع دے رہا ہے۔ میرے بندے، اگر اب تک تو نمازیں نہیں پڑھتا تھا، جا میں نے تجھ کو نمازی بننے کا ایک موقع اور دے دیا۔ اب تک اگر شیطان تیرے اوپر حاوی تھا، تو نشہ کیا کرتا تھا، تو زنا کیا کرتا تھا، تو حرام خوری کیا کرتا تھا، تو ناجائز کام کیا کرتا تھا، میرے بندے تجھے سدھرنے کے لیے، تجھے بدلنے کے لیے، تجھے اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہم نے ایک مہینہ اور دے دیا ہے۔ رمضان اپنے آپ میں پورا ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے۔
جیسے آپ کے ہاں بچوں نے پڑھا دستار فضیلت رکھی جا چکی ہے، رکھی جانے والی ہے، بچے حفظ کرتے ہیں، ان کے سر پہ حفظ کی دستار رکھی جاتی ہے کہ صاحب یہ آج سے حافظ قرآن بن گئے۔ ہمارے جامعہ سلفیہ بنارس میں 10 سال تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد سند فضیلت دی جاتی کہ صاحب اب آج سے آپ عبدالغفار سلفی صاحب ہو گئے، جامعہ سلفیہ کا نام آپ کے ساتھ جڑ گیا، آپ کو فضیلت کی سند دی جا رہی ہے۔ مدرسوں اور یونیورسٹیز میں ڈگری دی جاتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بنارس ہندو یونیورسٹی میں بہت بڑا پروگرام ہوا، لاک ڈاؤن میں چونکہ کوئی پروگرام ہو نہیں رہا تھا، تو لاک ڈاؤن کے بعد پہلا پروگرام ہوا تھا جس میں پہلے کے جتنے لوگوں کو ڈگری ملی تھی لاک ڈاؤن کے پہلے، ان کی ڈگری بھی دی گئی۔ اس میں میری ڈگری بھی مجھے ملی، پی ایچ ڈی کی ڈگری۔ تو اس پروگرام کو کہتے ہیں کنووکیشن کا پروگرام، جس میں ڈگری بانٹی جاتی ہے۔ تو ڈگری ان مدرسوں اور اسکولوں میں ڈگری ملتی ہے کہ صاحب یہ مدرسے سے پڑھ کے گئے ہیں، ان کو ڈگری مل رہی ہے، اسکول سے پڑھ کے گئے، ان کو ڈگری مل رہی ہے۔ رمضان بھی اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے، ایک تربیت گاہ ہے۔ جب ایک مہینے کا رمضان آپ اچھی طریقے سے گزار لیتے ہیں، اللہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ مت سمجھنا کہ 12-14 گھنٹے بھوکے رہنے کا حکم صرف تمہیں دیا گیا ہے، تم سے پہلے کی امتوں کو بھی روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے انہوں نے طریقہ بدل ڈالا۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں، ہمارے برادران وطن بھائیوں کے ہاں بھی روزہ رکھا جاتا ہے، مگر اس روزے کی حالت میں وہ اناج نہیں کھا سکتے۔ کچھ ایسا مسئلہ ہے ان کے ہاں۔ کچھ ایسے بھی روزے رکھے جاتے ہیں جہاں آپ کھا تو سکتے ہیں لیکن لکوڈ نہیں لے سکتے، پانی نہیں لے سکتے۔ لیکن اسلام نے جو روزے کا حکم دیا، اس روزے میں آپ کے اوپر بنیادی طور پر 3 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، اور بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور یہ روزے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی کی سرٹیفکیٹ مل جائے۔ 1 مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ رمضان ہمیں تقوی سکھاتا ہے میرے بھائی۔ اپریل کا مہینہ پڑنے والا ہے، رمضان میں ظاہر ہے سخت گرمی کا موسم رہتا ہے۔ صبح 4:30 بجے آپ نے سحری کھائی ہے، آپ نے جو بھی کھایا ہے، جو بھی پیا ہے، صبح 4 بجے آپ نے کھایا پیا ہے۔ 12:30 بجے ظہر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کا حلق سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا ہے اور پیاس کے مارے آپ کا برا حال ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، وضو بنانے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اور ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے کلی کرنے کے لیے اپنے منہ میں پانی ڈالا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کے منہ کے اندر گیا، آپ کا حلق سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہے۔ اس کلی کے پانی کے اگر 2-4 قطرے آپ اپنے حلق کے نیچے اتار لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ سے حساب لینے والا نہیں ہے کہ صاحب آپ نے کلی کا پانی اپنے حلق میں کیوں ڈالا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، حلق کے اندر، منہ کے اندر اس پانی کو ڈال کر کے بھی ہم باہر نکال دیتے ہیں، ہم 1 قطرہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ پیاس لگی ہے ہمیں اور آپ کو، پیاس سے برا حال ہے، اور پانی ہمارے منہ کے اندر جا رہا ہے، ہمیں پورا موقع مل رہا ہے کہ ہم پانی پی جائیں، مگر ہم نہیں پیتے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز ہے جس کا نام تقویٰ ہے۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، او لوگو، تم اللہ کی دھرتی پر کوئی گناہ کرنے کے پہلے یہ سوچتے کیوں نہیں ہو؟
تم رات کے اندھیرے میں کوئی پاپ کرتے ہو، تم دن کے اجالے میں کوئی گناہ کرتے ہو، تم بند کمرے میں کوئی کام کرتے ہو، تم سرعام کوئی کام کرتے ہو، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو کیا حساب دو گے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ تو تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اس اللہ کی قدرت کا تو یہ حال ہے کہ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ۔ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، یاتی بہا اللہ، اس ایک رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ اللہ کا اتنا، اس کا علم ایسا ہے، اس کی قدرت ایسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے۔ تقویٰ کیا ہے ذرا اس کو دیکھیے، اس واقعے کو دیکھیے آپ۔ رمضان ہمیں اور آپ کو تقویٰ سکھاتا ہے میرے بھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، بہت تیز بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کے جا رہا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، چرواہا بکریوں کو لے کے جا رہا ہے۔ آپ لوگ اس کو پیچھے کیوں نہیں لگا دو؟ ہاں پیچھے سائیڈ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہا سے کہا اس کو پیچھے لگانا چاہیے تھا۔ بھائی میں مسافر ہوں، بہت تیز مجھے پیاس لگی ہے، اپنی ایک بکری کا دودھ مجھے تو کر کے دے دو، میں تم کو قیمت دے دیتا ہوں۔ چرواہا بولا کہ معاف کیجئے گا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرا کام صرف چرانا ہے، مجھے اس کی سروس دی گئی ہے، میں آپ کو بکریوں کا دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میری ملکیت نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ کو شکایت ہوتی ہے نا کہ سرکاری آفیسوں میں لوگ رشوت لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ کرپشن کیوں ہے؟ بھرشٹاچار کیوں ہے؟ بدعنوانی کیوں ہے؟ سب کی بنیاد یہی ہے میرے پیارے بھائیو، تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ وہ چرواہا، اس نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہے، کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہے وہ، مگر اسے پتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس نے کہا معاف کیجئے، میں ان بکریوں کا دودھ آپ کو نہیں پلا سکتا، مجھے اس کی اتھارٹی حاصل نہیں۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا ایک چرواہے کے اندر اتنا اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو گیا۔ آپ نے آفر کیا اس کو آزمانے کے لیے، اس کے تقویٰ کا امتحان لینے کے لیے آپ نے ایک آفر کیا۔ آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم ایک بکری مجھے دے دو، میں بکری کا دودھ بھی دو لوں گا، اور ضرورت پڑی تو میں ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھا جاؤں گا، اور تم کو میں پیسہ بھی دے دیتا ہوں، قیمت بھی دے دیتا ہوں۔ اب تمہارا مالک اگر سوال کرے تو تم کہہ دینا کہ راستے میں ایک بھیڑیا آیا تھا اور ایک بکری کو لے کے چلا گیا، تمہارا مالک بھی خاموش ہو جائے گا، تمہارا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ۔ یہ آفر پیش کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب ذرا روایت کے الفاظ سنیے گا، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اور ابن سعد طبقات میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ وہ چرواہا عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا آفر آپ نے پیش کیا، مجھے پیسے مل گئے، آپ کو بکری مل گئی، مالک کو میں نے خاموش کر دیا، ساری باتیں آپ کی بالکل صحیح ہیں، مگر مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے، فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک تو میرا مطمئن ہو گیا، آپ بھی خوش ہو گئے، میں بھی خوش ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا حساب دوں گا؟ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پوچھا جائے گا تو نے اپنے مالک کے ساتھ خیانت کیوں کی، تو نے اپنے مالک کے ساتھ بے ایمانی کیوں کی، تو نے اپنے مالک کی بکری دوسرے کو کیوں دی، مجھے بتا دیجئے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ او لوگو، عبداللہ بن عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے،
ایک دیہاتی چرواہے کے اندر، ایک معمولی سے چرواہے کے اندر اللہ کا اتنا ڈر موجود ہے۔ اس چرواہے کے مالک کا پتہ لگایا، اس کا مالک کون ہے، اور مدینہ کے اندر آ کر کے اس کی قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کروایا۔ اور جب اس کو آزاد کروایا تو عبداللہ بن عمر نے اس غلام سے کہا، اس چرواہے سے کہا کہ آج تیرے اس ایک جملے نے تجھے دنیا کی غلامی سے بچا لیا، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی تجھے یہ جملہ بچائے گا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا حساب دوں گا۔ اور میں یہ بھی مانتا ہوں، مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس پروگرام کا خاکہ بہت پہلے سے تیار کیا جا چکا ہے۔ 12-13 مہینہ پہلے ہی آج کے اس جلسے کی تاریخ مجھ سے لی گئی تھی، لیکن چونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں، ایک مدرسے سے، گورنمنٹ مدرسے سے میں وابستہ ہوں، جڑا ہوا ہوں، تو گورنمنٹ سروس کی اپنی بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں۔ مجھے ہر حال میں ابھی فوراً نکلنا ہے، تقریر کر کے میں فوراً کٹیہار چلا جاؤں گا، وہاں سے مجھے ٹرین پکڑنی ہے، اس لیے بہت ہی کم وقت ہے اور بڑا ہی قیمتی وقت ہے۔ آپ نے اتنی دور سے بلایا ہے، سننے کے لیے بلایا ہے، قرآن و سنت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، رمضان کا بابرکت مہینہ اب ہم سے بہت قریب ہے۔ غالباً 23 تاریخ کو پہلا روزہ ہم اور آپ رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں ہمارے گھر میں جب کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں، باتھ روم کو صاف کرتے ہیں، بستر کو صحیح طریقے سے سیٹ کرتے ہیں، کمرے کو صاف کرتے ہیں۔ پھر جب مہمان آ جاتا ہے اسے ہم ایسی مہمان نوازی اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ مہمان یاد رکھے۔ اور خاص طور سے اگر مہمان کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، مہمان کوئی ایسا ہو کہ ایک تو وہ بڑی شخصیت ہے اور ہمارا بہت بڑا فائدہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تب تو ہم اور زیادہ اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں۔ اور اگر وہ مہمان بڑے شارٹ ٹائم کے لیے آ رہا ہو، اس مہمان نے آنے کے پہلے ہی بتا دیا ہو کہ بھائی دیکھو میں زیادہ ٹائم تک رکوں گا نہیں، میں بہت سارے گفٹ لے کے آؤں گا، بہت سارے انعام لے کے آؤں گا، مگر آ کے میں بہت جلدی چلا جاؤں گا، تب ہم اور آپ کیا کریں گے؟ اگر ہم سمجھدار ہوں گے، عقل مند ہوں گے، ہوش کے ناخن لیں گے، تو ہم اس مہمان کی عزت کریں گے، اس کی قدر کریں گے، اور جتنے دن تک وہ مہمان ہمارے بیچ میں رہے گا ہم اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ بھی ایک مہمان کی شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس آ رہا ہے، اور یہ وہ مہمان ہیں جو اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے انعامات، بہت ساری رحمتیں لے کر کے آ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عام مہینوں کی طرح نہیں سمجھتے تھے۔ اس مہینے کا انتظار کیا جاتا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سلف صالحین 6 مہینہ تک رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں۔ اور جب رمضان کے مہینے کی عبادتیں کر لیتے تھے تو باقی 6 مہینے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لے۔ یعنی اس ایک مہینے کے لیے صحابہ کرام اور سلف صالحین پورا سال تیاری کرتے تھے اور پورے سال اس ایک مہینے کو توجہ دیتے تھے۔ میرے پیارے ساتھی،